تکلیف میں اگر کوئی دلچسپی رکھتا ہے، آپ تکلیف نہ لیں، آپ اسے تکلیف دے سکتے ہیں. تکلیف لینے سے ہوتی ہے. کیا ہوتا تھا، استاد اس کو زیادہ مار رہا ہوتا تھا، جو یوں کر کے ہاتھ کھڑا ہوتا تو کہتا تین خوش نہیں ہو رہا، اثر ہی نہیں ہو رہا. اور کچھ بچے ہوتے تھے ابھی استاد آنا شروع کرتے یہاں رولا ڈال دیتے تھے، پہلے ہاتھ یوں، اور اتنا ہاتھ کیوں کرتے، اتنی لگی نہیں ہوتی تھی. ویری سمپل. تو آپ لوگوں سے بھی یہ کہوں گا، آپ یقین کیجئے، آپ کا اگر ہفتے کو پیپر ہے نا، آپ آج کے دن سے آئلٹس کو صرف انجوائے کرنا شروع کریں. صرف اسے ایک ایک چیز کو اس کو انجوائے کریں، آرام سے ٹیسٹ ہو جائے گا. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. نہیں تو سڑ کے گزار لے دیں. دو آپشنز ہیں نا، ایک تو ہے اچھے طریقے سے اس کو گزارنا اس وقت کو، ایک ہے ہم تکلیف میں گزار لیں. انجوائے کریں اس پروسیس کو، کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ بفضل تعالی. یہ اسکول کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا اب دیکھیے، جس نے اس کو سنا ہے اور انگریز سے سنا ہے، اس کے لیے تو یہ لفظ نیکسٹ ٹائم مشکل نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیے گا، اینڈرو اینڈ کھیٹی. اب اگر وہ اینڈرو بولتا ہے اور کھیٹی بولتا ہے، اور آپ کو اینڈرو اینڈ کھیٹی لکھنا ہوگا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اینڈرو اینڈ کھیٹی کے سپیلنگز نہ بتائے. چونکہ نام کے سپیلنگز مختلف ہوتے ہیں، ہر جگہ پر مختلف ہوتے ہیں. ہم لوگ ابھی کوئی احمد اے سے لکھتا ہے، کوئی ای سے لکھتا ہے، تو اس نے اینڈرو اینڈ کھیٹی بولا ہے تو آپ کو ٹینشن نہیں لینی اس چیز کی کہ اس نے یہ بولا ہے، مجھے وہ سمجھ بھی نہیں آیا، لکھنا پڑا، سپیلنگ کہاں سے آئیں گے. تو سپیلنگ اس طرح کی چیزوں کے نہیں وہ چیک کرتے ہیں. اور اگر جن کے نیم کے خاص طور پر وہ آپ کو سپیلنگز کیا کریں گے، وہ آپ سے وہ چیک وہ کرائیں گے، کیا اسے بولتے ہیں جی، اس کے سپیلنگز وہ بتائے گا جی. اچھا اب دیکھیں، جب اس نے آپ کو کہا کہ اب آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ چیک کریں 1 to 6، تو یہ ٹائم ہے، آپ چیک کریں. جب وہ چپ ہے آپ پڑھیں، جب وہ بول رہا ہوتا ہے آپ جلدی جلدی جو یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ نہیں صحیح کر پاتے. اب دیکھیے اس نے بولا when exactly is it، جو ہی when آیا تو اس کا مطلب ٹائم کی بات ہو رہی ہے. اچھا اب اس نے when سے ٹائم کی بات کی اور exactly اس میں لگایا. اب جو تو اسے سمجھنے کے لیے سن رہا ہے اس کی سپیکنگ کیوں نہیں ٹھیک ہوگی؟ اب اس نے جب بولا when exactly it is تو وہ سپیکنگ ٹھیک ہو رہی ہے نا. اب دیکھیے دونوں نے ٹیوزڈے وینسڈے دونوں نے بولا، اس نے اسے شروع ہی ٹیوزڈے سے کیا، لیکن اس نے اس کی وجہ بتائی کہ اس دن یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پر انگلش کا پلیسمنٹ ٹیسٹ ہے کوئی. اچھا اب یہ جو پورا سن رہا ہے وہ تو یہاں پر وینسڈے لکھے گا، اور اگر وہ پورا نہیں سن رہا تو وہ ٹیوزڈے لکھ کے اگلے سوال کو سوچنا شروع کر دے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہے کہ when is the school excursion، اور وہ کہہ دے it's on Wednesday، ختم. پھر تو ہم یوں کر لیں گے، سوال پوچھے جواب دے دیٹس. لیکن ہم اپنی زندگی میں روز میں یہ کام روز کرتے ہیں اپنی زبان میں. ہم جب کسی کہتے ہیں کل آ جائے گا، کہتے 10 نا، کل تو میرا اسپیکنگ کا ٹیسٹ ہے، یہ کل تو میں نے وہاں جانا ہے. اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے یار میں آ جاؤں، کل نہیں، اچھا میں پرسوں نہ آ جاؤں. اس نے کہا ویخ لا یار پرسوں، کل نہیں آ جاتا. اچھا پھر کوشش کر، چلو ٹھیک ہے کل آ جانا. کتنی گفتگو ہوئی ہے وہ، چونکہ ہماری زبان میں ہمیں لگتا ہے. تو جب آپ کی زبان میں زبان کا ٹریٹمنٹ ایسا ہے تو کسی اور زبان میں کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ یہ زبان کا مزاج ہے. آپ کو وہ اس لیے تیار کر رہے ہیں کہ وہاں جب آپ جائیں گے تو آپ کو اس قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو آپ ان سے بچ سکتے ہیں اگر آپ ذہنی طور پر تیار ہیں. آپ مثال کے طور پر وہاں کسی کو انٹرویو کے لیے بھی گئے، آپ نے ان سے بات کی، آپ نے کہا کہ سر وہ انٹرویو کے لیے میں کب حاضر ہو جاؤں، تو وہ آپ سے کہتے ہیں لیٹ می چیک. وہ پھر آپ سے کہتے ہیں میرے خیال میں تم ٹیوزڈے کو آ جاؤ یا وینسڈے کو آ جاؤ یا تھرسڈے کو آ جاؤ، اور ساتھ میں کہتے ہیں نہیں یار تھرسڈے کو نہیں آنا، اس دن تو میرا یہ والا کام ہے، منڈے کو میرا یہ والا کام ہے، اب کون سا دن دیکھوں، اچھا میں دیکھ رہا ہوں، اچھا یوں کرو تھرسڈے والے دن 5 بجے شام کو آ جانا. اب وہ ساری باتیں کر کے وہ بتائے گا نا، تو آپ اگر اسے اسی طرز پر سمجھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے تو بہتر ہو جائے گا. اور پرابلم تو ہمارا یہ ہے نا کہ ہم تو کسی کی نہیں سنتے، اور یہاں ہمیں 30 منٹ انگریز کو سننا پڑتا ہے جی. لیکن یہ بھی احسان ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو 30 منٹ کسی کو سننے کے وہ لائق بنا دیتے ہیں، اور ہم اس کو بھی عذاب سمجھ کے اپنی زندگی میں، اور عذاب سمجھنے سے عذاب آتے ہیں. ابھی دیکھیے اس نے پہلے والے ٹکڑے میں تو بتا دیا ڈیسٹینیشن کا، وہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی،
لیکن ویدر والے کی طرف جانے سے پہلے اس نے ویدر کے متعلق بھی گفتگو اور طرح کے کی ہے. پہلے تو ایسا تھا, اب تو ایسے ہے, پتہ نہیں کیسے ہوگا اس دن کا ویدر, ایسی کچھ بات کر رہے ہیں نا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں تم نے فورکاسٹ چیک کی ہے؟ فورکاسٹ تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو, کہ چیک کیا کہ آگے موسم کی پیشین گوئی کوئی ہے, اس کو چیک کیا. اب وہ جا رہے جواب کی طرف, لیکن اس سے پہلے وہ ویدر پہ بات کر چکا ہے, کہہ چکا ہے. اب دیکھیں وی آر گوئنگ ٹو دی, وی آر گوئنگ ٹو دی, اس نے بولا ہم لوگ جا رہے ہیں اس طرف. اور ٹو کا پتہ ہے جب بھی ٹو کے بعد ناؤن لگتا ہے تو وہ نارملی ڈیسٹینی, جیسے فرام کراچی ٹو لاہور, فرام لاہور ٹو کراچی, آپ نے سن رکھا ہے. تو جو ہی اس نے ٹو بولا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اب اس نے کسی نام کو, اور اس نے نام بتا دیا اینیمل کا. اب دیکھیے ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ اس نے کہا اٹ واز ٹو کولڈ, بہت ٹھنڈی تھی. اس کے بعد اس نے لیٹس ہوپ. اب دیکھیے اب وہ پھر ایکسٹرا انفارمیشن دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اینیملز کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں, لیکن ہمارے اوپر تو ویدر کا اثر ہوتا ہے. اب ہم انتظار میں ہیں وہ ویدر کب بتائے گا, اور وہ اس کے اوپر گفتگو کرے. اور اسی طرح گفتگو بات چیت ہوتی ہے, آپ کی ہماری روزمرہ میں اسی طرح بات ہوتی ہے. اور یہ اسی بات کے اوپر بنا ہوا. آپ ایک لمحے کو غور کر کے دیکھیں, کسی بھی زبان کو اس طرز پر پیش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. انہیں نہ صرف زبان ٹیچ کرنا آپ کو سکھا دیا بتا دیا, بلکہ اسے اسیس کرنا بھی کہ روزمرہ میں یہ سب ہوتا ہے. یہ ٹیسٹ بنانا زیادہ مشکل کام تھا.